بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا غالب کا ایک شعر پیش نظر ہے، اس میں ہم اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار جو کہ مرزا غالب کے اس شعر سے جن کا مفہوم ملتا جلتا ہے، اور اشعار پڑھیں گے اور ان کے فارسی کلام کی شرح کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ غالب کیا فرماتے ہیں؟ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ کہ عام طور پر انسان چیزوں کی جو ظاہری حیثیت ہے، جو ظاہری وجود ہے، اس کو حقیقت سمجھتے ہوئے اپنے ادراک کی دنیا میں اس کے تئیں ایک تصور باندھتے ہیں، اور تخیلاتی طور پر اس کا جو عکس ہے، اس کا جو مجسم ہے، اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو غالب اس پیرائے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو اصل میں جو ہم جس چیز کو شہود یعنی ظاہری طور پر شہادت کے طور پر جس چیز کی حقیقت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ چیز اس کے پس پردہ جو غیب کا جو وجود ہے وہ اس کی حقیقت کی غماز ہوتی ہے۔ مصرے میں کیا کہا؟ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، کہ وہ چیز غیب ہے اصل میں جس کو ہم شہادت کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر، یا علامت کے طور پر، یا ثبوت کے طور پر جس چیز کو حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ حقیقت واضح نہیں ہے بلکہ پس پردہ ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، غائب ہے۔ دوسرے مصرے میں کہا، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، کہ دنیا کی زندگی میں انسان جاگتے ہوئے جن چیزوں کا تصور کر رہا ہوتا ہے، تو جب حقیقت کھلتی ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم جاگتی آنکھوں کے ساتھ جس چیز کو دیکھ رہے تھے، جس چیز کو ملاحظہ کر رہے تھے، وہ تو اصل میں خواب کی سی کیفیت تھی۔ ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، کہ جو لوگ خواب کے اندر حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواب کے اندر بھی انسان اگر کسی واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے رونما ہوتے ہوئے، تو ایک وقت میں اس تصور میں وہ اس کو حقیقت ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر جب خواب ٹوٹتا ہے تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو خواب تھا۔ تو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بھی اسی خواب کی سی کیفیت ہے کہ خواب کے اندر آپ کسی واقعے کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کے سامنے جو واقعات اور جو ثبوت رونما ہو رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اسی خواب کا ہی حصہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی پس منظر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا ایک بہت ہی دلکش اور منفرد اسلوب ہے، انداز بیاں ہے اور طرز تکلم ہے، وہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع، ہم چناں کہ آں جنی را طمع خوں، کاں غذائے اوست در اتان دوں، از حدیث این جہاں محجوب کرد، خون تن را در دلش محبوب کرد۔ پہلے شعر میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ لالچ کان کو سننے سے روک دیتا ہے، گوش را بندد طمع از استماع، گوش را بندد کے جو کان ہے اس کی جو سننے کی استعداد ہے اس کو روک دیتا ہے۔ کیا چیز؟ طمع از استماع، کہ جو طمع یعنی لالچ ہے وہ سننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو سلب کر لیتا ہے۔ تو لالچ یا غرض، یہ اس کی بنا پر جو کان ہوتے ہیں وہ سننے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے مصرے میں کہا، چشم را بندد غرض از اطلاع، کہ آنکھ
جو ہوتی ہے جب اس میں غرض کی جو گرد ہوتی ہے، جب غرض کی گرد سے وہ آنکھ جو ہے وہ گرد آلود ہو جاتی ہے، تو اس کی بنا پر اس میں جو باخبر ہونے کی حس ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے، گویا غرض آنکھ کو باخبر ہونے سے بند کر دیتی ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہا، ہم چھنا کہ آن جنی رات تھمے خون، کاں غذائے اوس در اتانے دوں، کہ جس طرح سے خون کے لالچ نے اس پیٹ کے بچے کو، کہ جو کہ کم درجہ وطنوں میں اس کی غذا ہے۔ اس شعر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی گہری بات کر رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، جس طرح وہ پیٹ کے اندر جو ماں کا خون ہوتا ہے وہ اس بچے کی غذا بنتا ہے، اور پھر اس غذا میں اس بچے کی جو زندگی ہے، جتنا عرصہ اس نے ماں کے پیٹ کے اندر گزارنا ہوتا ہے، وہ اسی پر اس کا مکمل طور پر انحصار ہوتا ہے، اور اسی خوراک کے لالچ میں وہ وہیں پر زندگی کے شب روز بسر کرتا ہے، اور باہر کی دنیا سے وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ ہم چھنا کہ چنی رات تھمے خون، کہ جس طرح سے خون کے لالچ نے اس پیٹ کے بچے کو کاں غذائے اوس در اتانے دوں، جو کہ کم درجہ وطنوں میں ہے اس کی غذا ہے، کہ جب بچہ ماں کے اس خون کو اپنے غذا سمجھ بیٹھتا ہے تو پھر وہ اسی غذا کے لالچ میں باہر کی دنیا سے بالکل ہی بے خبر ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں کیا خوب کہا، از حدیث این جہاں محجوب کرد، خون تن را در دلش محبوب کرد، کہ اس عالم کی بات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ محجوب کا مطلب ہوتا ہے کہ حجاب میں حقیقت کا ہونا یا کسی حقیقت کا پنہاں ہونا، کہ جس طرح علی حجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں مختلف عارفانہ نکات بیان کرتے ہیں، تو اس میں ان کی جو مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب ہے، اس میں جو لفظ محجوب ہے، اس کتاب کے مفہوم کی بات کی جائے تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جو حجاب ہے ان کا کشف ہونا، ان کا ادراک ہونا۔ تو اس مصرے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ از حدیث این جہاں محجوب کرد، خون تن را در دلش محبوب کرد، کہ اس عالم کی بات سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کے لیے جسم کے خون کو محبوب کر دیا جاتا ہے، کہ جس طرح وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اس خون کو ہی اصل غذا سمجھے ہوئے ہے، اور باہر کی دنیا کی حقیقت، چاہے جو باہر کی دنیا سے لوگ اس کو جیسے بھی پکارتے رہیں، وہ ان سے بالکل ہی بے غرض ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے لیے جسم کے خون کو ہی محبوب کر دیا، کہ جو جسم کا ماں کے خون کی جو غذا کے طور پر وہ بچہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہی اصل زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ان تین اشعار میں جو بات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، غالب نے بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا اور آخرت کا جو پیمانہ ہے یا ان کی جو منظر کشی ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان غفلت کے جو پردے ہیں ان میں دن بدن چھپتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ اس حقیقت سے دور کرتا چلا جاتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے کہ جیسا کہ دنیا سے کوچ کرنے کے بعد قبر کی دنیا ہے، اور پھر حشر کی دنیا میں جا کر آدمی کو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، اس وقت اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اصل دنیا کیا ہے، اور اصل حقیقت کو جس کو وہ دنیا میں سمجھ رہے تھے وہ تو ایک خواب کی سی کیفیت تھی۔ تو غالب کا یہ شعر ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔